بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاک بنایا ہے۔ استغفار کے معنی ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنا۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہو توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب کوئی گناہ صغیرہ یا کبیرہ سرزد ہو فوراً توبہ اور استغفار سے اس کی تلافی کرنی چاہیے، بلکہ خلاف اولیٰ امور پر بھی استغفار کرنا چاہیے، اور بظاہر کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو تب بھی استغفار کثرت سے کرتے رہنا چاہیے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے بالکل معصوم اور پاک تھے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 سے زائد مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے آسانی کی راہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم کو دور فرماتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے، اور دن میں کم از کم ایک مرتبہ استغفار کی ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھا ہے۔ سید الاستغفار۔ استغفار ہر زبان میں ہو سکتا ہے۔ اس کا مختصر عربی جملہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ تعالیٰ اپنے پروردگار سے ہر گناہ کی مغفرت مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ لیکن حدیث میں استغفار کی ایک مخصوص دعا کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں، اور اسے سید الاستغفار یعنی استغفار کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ وہ استغفار یہ ہے: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ترجمہ: یا اللہ، آپ میرے پروردگار ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں آپ کا بندہ ہوں، اور میں حد الوسع آپ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ نے جو نعمتیں مجھ کو عطا فرمائیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا میرے گناہ معاف فرما دیجیے، کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص یہ کلمات پورے یقین کے ساتھ صبح کے وقت کہے اور شام سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتیوں میں شمار ہوگا، اور جو شخص یہ کلمات رات کے وقت پورے یقین کے ساتھ کہے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ خاص طور سے رات کو سونے سے پہلے چند بار حضور قلب کے ساتھ اپنے دن بھر کے اعمال کی کوتاہیوں کا اجمالی تصور کر کے ان سب سے استغفار کر لینا چاہیے۔ ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ایسی لذیذ اور آسان عبادت ہے کہ اسے انسان معمولی سی توجہ سے ہر وقت انجام دے سکتا ہے، اور اس کے فضائل اور فوائد بے شمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنے ذکر کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مثلاً ارشاد ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ ظاہر ہے کہ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بندوں کے ذکر سے بے نیاز ہے۔
لیکن اس میں بندوں کا فائدہ ہے کہ ذکر کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اور انسان کی روح کو غذا ملتی ہے، جس سے اس میں بالیدگی اور قوت پیدا ہوتی ہے۔ اس روحانی قوت کے نتیجے میں انسان کے لیے نفس اور شیطان کا مقابلہ آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں سے بچنے میں بھی سہولت ہوتی ہے، اور ہر ذکر کے ساتھ نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ ایک صحابی نے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نیکیوں کی قسمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کو انجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا مجھے ایسی چیز بتا دیجئے جس میں گرہ سے باندھ لوں، اور زیادہ باتیں نہ بتائیے گا کیونکہ میں بھول جاؤں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر والا گھر زندہ ہے اور بغیر ذکر کا گھر مردہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس سے اس حالت میں اٹھ جائیں کہ اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ مردار گدھے پر سے اٹھے، اور یہ مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا باعث بنے گی، یعنی یہ حسرت ہوگی کہ اتنا وقت ہم نے بیکار ضائع کر دیا۔ اسی لیے حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مجلس کے آخر میں یہ کلمات پڑھ لینے چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اس سے مجلس کی کوتاہیوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کی ان عظیم فضیلتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط عائد نہیں فرمائی۔ اگر وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کر سکے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس کا موقع نہ ملے تو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام میں لگے ہوئے ہر حال میں یہ عبادت انجام دی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے، بلکہ حالت جنابت اور حالت حیض میں بھی ذکر جائز ہے۔ صرف برہنگی کی حالت میں یا نجاست کے مقامات پر، مثلا بیت الخلاء میں زبان سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اس وقت بھی دل میں ذکر کرنا جائز ہے، لہذا اس عظیم عبادت کا ثواب انسان ہر وقت بغیر کسی خاص محنت و مشقت کے حاصل کر سکتا ہے، اور مناسب یہ ہے کہ دن رات میں کچھ وقت تو ایسا مقرر کر لیا جائے جس میں باقاعدہ باوضو اور قبلہ رخ ہو کر یکسوئی سے ذکر کیا جائے، اور باقی اوقات میں چلتے پھرتے، کاموں کے درمیان، لیٹے بیٹھے جتنے ذکر کی توفیق ہو جائے نعمت ہی نعمت ہے۔ خاص اذکار کے لیے مندرجہ ذیل کتابوں کا مطالعہ بہت مفید ہے۔ فضائل ذکر شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، ذکر اللہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کی، معمورات یومیہ سیدی و سندی حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی قدس اللہ سرہ کی۔ چند مختصر اذکار مندرجہ ذیل ہیں، چلتے پھرتے ان کو ورد زبان رکھنے کی عادت ڈال لی جائے۔ نمبر 1، حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب
4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے کہ 2 کلمے رحمان کو بہت محبوب ہیں، وہ زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان عمل میں بہت وزنی ہیں، وہ یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو کیونکہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ جو شخص یہ کلمات صبح کے وقت پڑھے تو اس کو اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرانے کا ثواب ملتا ہے، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور شام تک وہ شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے، اور یہی کلمات شام کو کہے تو صبح تک یہی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آیت بھی ذکر کے طور پر پڑھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔